عرفات اور عرفے کے روزے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وقوف عرفات صرف حاجیوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تھوڑے ہے۔ آپ کو تو اپنے مقام پہ رہنا ہے۔ 8، 9، 10 3 تاریخوں کے الگ الگ نام ہیں۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں جمعہ کے بعد نکلا تو ایک صاحب باہر مل گئے، کہنے لگے ایک چاچا کچھ مسائل آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ گیا، بیٹھ گیا میں۔ کہنے لگے حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا حج 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو جو صاحب مجھ کو بلا کے لے گئے تھے ان سے وہ کہنے لگے ارے یار تم کو بولا تھا کسی اچھے مولانا کو لے کر آنا۔ اب وہ میرا منہ دیکھے میں ان کا منہ دیکھوں۔ میں نے کہا چاچا درد کہاں پر ہے وہ بتلاؤ نا، کیا غلط فہمی آپ کو ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کمزور عالم دکھائی دیا؟ بولے پوچھ رہا ہوں حج کس دن ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جواب دے رہا ہوں حج 5 دن میں ہوتا ہے۔ آپ حج کرنے گئے ہو؟ نہیں۔ حج کے مسائل سے واقف ہو؟ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے 8 تاریخ سے شروع ہوگا، 12 تاریخ کی شام کو ختم ہوا، کئے دن ہوئے؟ اب ان کے دماغ میں کیا گھوم رہا تھا؟ جس دن حاجی لوگ عرفات میں جا کے ٹھہرتے ہیں 9 تاریخ کو، دنیا والے اس منظر کو دکھاتے ہیں اور واقعتاً بڑا پیارا منظر ہے، وہ بڑا مقدس منظر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ حج کا بنیادی رکن ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ وقوف عرفات حج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ دوسرے ارکان میں دم سے کام چل جائے گا، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، لیکن وقوف عرفات میں دم سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے جو لوگ وہاں پر ہیں، جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں، ان میں سے بیچارے بہت سے بیمار ہو جاتے ہیں، ایڈمٹ کیے جاتے ہیں، کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مکے میں کوئی حاجی موجود ہے، وہ ICU میں کیوں نہ ہو، وینٹیلیٹر کیوں نہ لگا ہو، زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، حکومت اس کو ایمبولینس میں ڈال کر اسی حال میں عرفات کے میدان میں لے کے آئے گی، تاکہ حاجی کا حج خراب نہ ہو۔ غریب یہ بچ گیا، نہیں مرا تو بغیر حج کا ہو جائے گا نا بھائی، حج کرنے آیا تھا۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہوا ہے کہ بعض حاجی کہیں پھنس گئے اور وہ نہیں پہنچ پا رہے عرفات کے میدان میں، دن ڈوب جائے گا تو حکومت نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ان کو پہنچانے کے لیے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، وہ منظر دکھایا جاتا ہے اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ آج حج ہو گیا، آج حج ہو گیا۔ تو ہم عوام کی ذمہ دار ہے۔ جس طریقے سے عرفات کا وقوف اگر جمعہ کو پڑ جائے اس کی بہت فضیلت ہے، یعنی 9 تاریخ اگر جمعہ کو پڑ جائے تو اس کی بہت فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو مقامی شیوخ جمع ہو جاتے ہیں، 2-4-5 لاکھ کا مجمع بڑھ جاتا ہے۔ اب عوام اس کو حج اکبری کہتی ہے۔ اگر عرفات میں جمعہ پڑ گیا تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ آپ کہتے رہیے، شریعت نے اس کو حج اکبر نہیں کہا ہے، قرآن و سنت میں اس کو حج اکبر نہیں کہا گیا، ہم کیوں کہیں؟ آپ کہتے رہیے۔ تو بہت سی باتیں عوام کی زبانوں میں چلتی رہتی ہیں، چلتی رہے۔ جس طریقے سے طلاق کی عدت، جب پنچ بیٹھتے نا، عدت کا خرچہ طے کرو تو کیا بولتے ہیں؟ 3 مہینہ 13 دن۔ بعض جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، اب مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، وہ 3 مہینہ 13 دن، 3 مہینہ 13 دن مجھ سے کہہ لیں ٹھیک ہے مولانا۔ میں نے کہا نا، 3 مہینہ 13 دن قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو، کہتے رہو، میں کیوں تائید کروں آپ کی؟ میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ بولے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق دے آپ کو سمجھنے کی بھائی، جب شریعت کا مسئلہ ہے تو سمجھو۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش عدت ہے، وہ 1 مہینہ لگے کہ 8 مہینہ لگے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ پیٹ میں 1 مہینے کا ہے، کتنا وقت لگے گا اس کو؟ 8 سے 9 مہینے۔ عدت کتنی ہو گئی؟
اور شوہر کا انتقال ہوا اور بچہ 8 مہینے کا ہے اور پیدائش 9 مہینے میں ہو گئی، کتنا وقت لگا؟ 1 مہینہ 15 دن۔ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد بچے کی پیدائش ہو جائے، ختم ہو گئی عدت۔ اور اگر بچہ پیٹ میں نہیں ہے پھر عام حالات میں 3 ایم سی نہ آتی ہو، بیماری کی بنیاد پر عمر زیادہ ہو گئی ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، تو پھر مہینہ قائم مقام ایم سی کے ہوگا۔ 3 مہینہ 13 دن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ کے یہاں چلتا ہے چلتا ہوگا۔ تقریباً اسی قسم کی باتیں ہیں حج کے مسائل میں کہ عوام کے ذہنوں کے اندر کچھ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے ایک مسئلہ بتلایا گیا، لوگوں کے لیے وہ نئی چیز تھی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا پورے شہر میں، اس لیے کہ اب تک ذہنوں میں کچھ اور ڈالا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وضاحت کر دوں اس کی میں۔ آپ یہاں رہتے ہیں، ہمارے گھر کی مستورات گھر میں نماز پڑھیں وہی ثواب ہے، مسجد میں آ کے پڑھیں وہی ثواب ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت کی نماز گھر میں پڑھے تو وہی ثواب ہے، مسجد میں آ کے پڑھے تو وہی ثواب ہے، اسی لیے اس کے مسجد کے آنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ آپ کو بھیڑ لگانے کا شوق ہے، ان کو آنے کا شوق ہے، وہ الگ میٹر، ثواب میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ مردوں کے لیے اکیلے گھر میں نماز پڑھے گا 1 نماز کا ثواب، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 نماز کا ثواب۔ کلیئر بات ہے۔ یہی مسئلہ مکے اور مدینے کا ہے عورتوں کے لیے۔ عورتیں مکے میں اپنے کمرے میں نماز پڑھیں گی وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھیں گی وہی ثواب، مدینہ منورہ میں اپنی قیام گاہ پڑھیں گی وہی ثواب، وہاں آ کے پڑھیں گی وہی ثواب، اس لیے کہ ان پر جماعت نہیں ہے۔ اب یہ بات تو بالکل لوگوں کے لیے نئی تھی، کرے یہ کیا ہم سن رہے ہیں؟ مکے میں اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے بالکل آئیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے بالکل آئیے، کبھی کبھی اجتماعی نظام کے ساتھ شرکت کرنا ہے آئیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ہے کہ صاحب وہاں جا کے پڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ عورتوں پر جماعت ہے ہی نہیں ہے، آ گئی خطہ الگ ہے ان کا، مخصوص بالنساء اونلی لیڈیز۔ مکے کے اندر چونکہ طواف کی مجبوری ہے اس لیے پردے کی سختی نہیں کر سکتے، مدینے کے اندر باقاعدہ سختی ہے، الگ الگ راستے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے کی روضہ اقدس پر جانے کے الگ الگ روٹ ہیں، مردوں کا الگ روٹ ہے، عورتوں کا الگ روٹ ہے۔ جس وقت مرد جا رہے ہیں اس وقت عورتیں نہیں آئیں گی، جس وقت عورتیں آ رہی ہیں اس وقت مرد نہیں آئیں گے، موٹا پردہ وہاں لگتا ہے۔ کبھی کبھی آ جائیں ٹھیک ہے، آ جائیں، لیکن اس آنے کا مطلب کہ صاحب جماعت کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، بس میں دھکم پیل ہے، بے پردگی ہے، بے حرمتی ہے۔ علماء منع کرتے ہیں، جس طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دینا افضل ترین عمل ہے، 3 درجات ہیں اس کے۔ نمبر 1 وہاں جا کر کے منہ اندر ڈال کر اس پتھر کو چومنا بہت ہی بہتر عمل ہے۔ نمبر 2 باہر سے ہاتھ سے چوم کر ہاتھ چوم لینا، بھیڑ ہے پتھر میں ہاتھ لگایا ہاتھ چوم لیا۔ نمبر 3 دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کر کے ہاتھ چوم لیا۔ مرد حضرات کے لیے حجر اسود کو چومنا آسان نہیں ہوتا، اب عورتیں بھی شوق کرتی ہیں، ہم بھی جائیں گے، کیا گت لگتی ہے ان کی، جن لوگوں نے دیکھا وہ بتلائیں گے آپ کو۔ اس لیے کہ وہ مجمع ایسا ہوتا ہے اس میں کس کی کیا حالت ہوگی، دھکم پھیل، مرد عورت ایک پہ ایک چڑھے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو ایسا ہوا کمزور دل کے تھے، اٹیک آ گیا، شوگر گھٹ گئی، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے لائے گئے ٹانگ کے باہر۔ اس کنڈیشن میں عورتوں کا جانا اس پتھر کو چومنے کے لیے کون سی عقل مندی ہے؟ 12 تو بات آئی تو میں نے عرض کر دیا کہ یوم العرفہ اور وقوف عرفات دونوں ایک نہیں ہے۔ اب آئیے قربانی کی شرعی حیثیت کس پر واجب ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ چونکہ یہ آخری جمعہ ہے،
میں نے 1 مہینے پہلے جانوروں کی عمر پر ان کے عیوب پر گفتگو کر دی تھی تاکہ خریدنے والوں کے لیے اس کو سمجھ کر خریدنا آسان ہو۔ اب اختصار کے ساتھ انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی نقل ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کے عمل کی نقل ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا، ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ قربانی کے یہ جانور تمہارے لیے روز قیامت پل صراط کی سواریاں ہوں گی۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور صحت مند لاؤ، یہ صراط پل صراط پر تمہاری سواریوں کا کام دیں گے۔ اب کچھ نادان ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ان کو، بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب ایک پاڑے پر 7 لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ ان کو اسی کی فکر ہے۔ ارے عقل کے دشمن، اگر یہی عقل لگانا ہے تو پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پر کھر کہاں رکھے گا تمہارا پاڑا؟ اگر یہ عقل لگانی ہے تو پاڑے کا کھر کہاں رہے گا اس کے اندر؟ 4 پیر ہے اس کے، نا بھائی رکھو 4 ایک ساتھ اور چلاؤ۔ وہاں کیا حالات ہوں گے، کیا شکل ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں جو خدا نے کہا وہ سچ، جو پیغمبر نے کہا وہ سچ۔ یہ پل صراط سے گزرنے کی سواریاں ہیں، اللہ ان کو چلائے گا، کیا شکل ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ اس پل صراط پر جانور کی کھر تو نہیں آنے والی۔ جانور اس پر 4 پیر رکھ کر چل نہیں سکتا، اور اس کی پیٹھ پر آپ 7 لوگ بیٹھے تب تو غریب خود ہی بیٹھ جائے گا۔ جس طریقے سے رحمت کے فرشتے کہاں آتے ہیں کہاں نہیں آتے، عذاب کے فرشتے کہاں آتے ہیں کہاں نہیں آتے، بعد لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے، تماشے بازیاں کرتے۔ خیر وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ قربانی اسلامی شریعت میں ایک مقدس اور پاکیزہ عمل ہے۔ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ صاحب حیثیت جو کھا کما رہا ہو اور اس کے پاس بچت ہو، مائنس نہ ہو پلس ہو، مقروض نہ ہو۔ مقروض کی بات آئی تو وضاحت کر دوں کہ قرضوں سے کون سے قرضے مراد ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، قرضے کون سے مراد ہوتے ہیں؟ جو قرضے آپ بھر رہے ہیں، جو قرضے آپ بھر رہے ہیں ان قرضوں کا اعتبار ہے۔ لمبا چوڑا کسی پر قرضہ ہو گیا، سانس بھی نہیں لیتا، 10 سال گزر گیا، بھرنا ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیں زکوٰۃ معاف کر دیں، اس کی قربانی معاف کر دیں اس کی؟ جن قرضوں کو بھر رہے ہو اور قرضوں کے بھرنے کی بنیاد پر بوجھل ہو، شریعت نے ان کو رعایت دی ہے۔ ایک بات، وہ قرضے جو پری پلاننگ لیے جاتے ہیں بینکوں سے لون، ہزاروں کروڑ روپے والے قرضے، ان قرضوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ قارون کا خزانہ جمع کرنے کے لیے بینکوں سے لون پاس کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی کے پہلے سے مالک ہے، 10,000 روپے کا لون پاس کرا رکھا ہے، اس قرضے کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ کوئی تماشا نہ کرے۔ وہ قرضے جن کی ادائیگی میں وہ بوجھل ہے اور جن کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس زائد سامان نہیں ہے کہ پراپرٹیاں کم کر کے بھر دے گے، ان قرضوں کا اعتبار ہے۔ ہزاروں ہزار کروڑ کی پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں، لمبی لمبی زمینیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے محلات، ہم مقروض ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی دھیان رکھیے گا آپ۔ میں آپ کو اس پر واقعہ سنا دوں۔ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب مفتی لیک صاحب اور ہم دونوں ایک ساتھ کے یہاں گئے مدرسے ایک کام سے۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے مولانا جو آدمی مقروض ہو اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو مفتی لیک صاحب نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا ہاں، اور میرا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا رکیے، ڈائریکٹ ان کو آپ جواب کیوں دے دیا؟
ذرا مجھے آپ پوچھنے دیجئے۔ میں نے پوچھا وہ قرضہ کس چیز کا ہوا ہے؟ اب یہاں سے وہ شروع ہوا، پیاز کے چھلکے اترنا شروع ہو رہے ہیں، قرضہ کس چیز کا ہے؟ تب سانس رکی، کہنے لگے وہ مارکیٹ کا قرضہ ہے۔ کتنا ہے؟ 50 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس لوم کتنا ہے؟ 200 لوم گھر کا ہے۔ مکان کتنا بڑا ہے؟ 2000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے۔ اور کیا ہے؟ زمینیں ہیں۔ تو ان زمینوں کو کم کرے قرضہ کیوں نہیں بھر دیتا ہو؟ تب چپ۔ کتاب میں لکھا ہے جس پر قرضہ اس پر زکوٰۃ نہیں، بس ہو گیا، چھٹی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس قرضے کو بھرنے کے لیے ہمارے پاس زائد چیزیں نہ ہوں جن کو ہم بیچ کے بھر سکیں، اور قرضہ بھرتے بھرتے بوجھل ہو جا رہے ہیں، ہاتھ تنگ ہوا جا رہا ہے۔ اس کنڈیشن میں واقعتاً اس آدمی پر اس وقت تک جب تک کہ بوجھا ہلکا نہ ہو زکوٰۃ بھی معاف ہے، قربانی بھی معاف ہے۔ باقی تماشے عام طور پر ہوتے رہتے ہیں، ان تماشوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ تماشے ہوتے رہیں گے، قربانی بھی کیجیے آپ۔ ایک فیملی میں چند لوگ مل کے رہتے ہیں، باپ کے ساتھ بیٹے رہتے ہیں، بیٹے بڑے ہیں، کما کھا رہے ہیں، لیکن الگ سے ان کا کچھ نہیں۔ جوائنٹ فیملی ہے، خرچے باپ پورے کر رہا ہے، باپ مالک ہے، تو ان بیٹوں پر الگ سے کچھ نہیں ہے، نہ ان پر الگ سے زکوٰۃ ہے، نہ الگ سے قربانی ہے۔ لیکن بیٹوں کے پاس ہی بہت کچھ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ کارخانہ تم دیکھو، وہ کاروبار تم دیکھو، وہ رولنگ تم دیکھو، کروڑ روپے سے کھیل رہے ہیں، اتنی آمدنی ہے کہ مشترکہ کام بھی چل رہا ہے، کھانے پینے کا نظام بھی چل رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس کروڑ روپے کی رولنگ ہے۔ ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ کئی بھائی ہیں مل کر رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی لوگ مل کے رہتے ہیں۔ مل کے رہنے کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر سن لیجئے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے مل کر رہیں، مار کر باندھ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب خوشی کے ساتھ رہتے ہیں تو رہے، رکاوٹ بھی نہیں۔ لیکن صاحب بعض بھائی چاہ رہے ہیں کہ بانٹ کے الگ کر دو، نہیں یہ نہیں ہوگا، میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں کی تو حیثیت پارٹنر کی ہے نا، باپ کے انتقال کے بعد بھائی بھائی پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو مجبور کرے گا ساتھ میں رہنے کے لیے، غلط۔ خوشی کے ساتھ رہتے ہو تو رہے، کوئی کسی کو مار کے باندھ کے رکھے گا نہیں۔ خوشی کے ساتھ رہتے ہو، مان لیجئے 10 کروڑ کی رولنگ ہے، پراپرٹیاں ہیں، زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے، ان میں سے ہر بھائی خوشحال ہے، تو سب پر الگ الگ قربانی ہے، سب پر الگ الگ حج ہے۔ وہ سب سے پہلے بڑے بھیا کر لیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، تو کیا ملک الموت آپ کو لکھ کر دے کر گیا اس ترتیب سے آؤں گا؟ گھر کے حالات ایسے ہیں، کسی کے ہاں ڈلیوری ہے، کسی کے ہاں کوئی مجبوری ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، تو الگ بات ہے۔ لیکن یہ ترتیب طے کر لینا کہ سب سے پہلے بڑے بھیا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس ترتیب کا اعتبار نہیں ہے۔ سہولت کے ساتھ آگے پیچھے کر کے سب کو حج کر لینا چاہیے۔ ایک گھر میں کئی لوگ صاحب حیثیت ہیں، کم از کم شوہر اور بیوی دونوں کو چال ہے۔ بھائی شوہر کے پاس کاروباری پیسہ ہے اور بیوی کے پاس زیور ہے، عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں نا، تو زیور بھی خوشحالی کی بنیاد ہے، اور معیار وہی ہے جو زکوٰۃ کا معیار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں زائد پراپرٹیوں کا شمار نہیں ہوتا، قربانی میں زائد پراپرٹیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ میرے پاس مکان بھی ہے، 25 بیگھہ کھیتی بھی ہے، باغ باغیچہ بھی ہے، تو 25 بیگھہ کھیتی ہے، یہ مالداری کی بنیاد ہے، قربانی ہے۔ میرے پاس مکان بھی ہے، کار بھی ہے، مہنگا موبائل بھی ہے، بائک بھی ہے، یہ بھی مالداری کی بنیاد ہے۔ ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن قربانی ہے۔ اس کنڈیشن میں جتنے لوگوں پر قربانی ہوتی ہے ان سب کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی، اس کی جواب دہی ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو نابالغ بچوں کی طرف سے آپ کر دیں، خوشی آپ کی۔ نابالغ بچوں کے نام پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی بالغوں پر ہے، ان شرطوں کے ساتھ۔ جن کے اوپر واجب ہے ان کی پہلے کر لیجئے، اس کے بعد نابالغ بچوں کے نام پہ کرو یا مرحومین کے نام پہ کرو، ایصال ثواب کی نیت سے کرو، مرضی آپ کی۔
لیکن جن پر واجب ہے ان کے نام سے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعۃ لأن یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ نہ آوے، ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ خوشی منانے نہ آوے، وہ ہمارے سماج کا آدمی نہیں ہے۔ قربانی جن جانوروں کی آپ کو کرنا ہے، یوں تو کتابوں کے اندر بہت سی لمبی فہرست ہے، لیکن الگ الگ علاقوں کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ جا رہے ہیں، سگنل بند ہے تو روک لو۔ آپ کی اپنی گاڑی ہے، وہ نو انٹری ہے، مت جاؤ ادھر سے، یہ قانون ہے۔ آپ اپنی گاڑی جا رہے ہیں، اپنا تیل جلا رہے ہیں، لیکن سگنل بند ہے، روڈ بند ہے، نو انٹری ہے، تو کیا ہوا؟ یہ دستور کے احترام کا حصہ ہو گیا، قانون کی پاسداری، قانون کا پالن۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بعض صوبوں میں کچھ جانوروں پر رکاوٹ ہے، وہ شرعی رکاوٹ نہیں ہے، وہ مقامی طور پر دستور کا احترام ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں رکاوٹ ہے وہاں ان جانوروں کو نہ کیا جائے۔ جن جانوروں کے کرنے کی اجازت ہے ان کی قربانی کی جائے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، میڑھا، یہ چھوٹے جانور 1 سال کے ہوں۔ دمبے میں یہ خصوصیت ہے اگر وہ 6 مہینے سے اوپر کا ہے اور خوب صحت مند ہے، اتنا صحت مند ہے کہ دیگر 1 سالوں کے دمبوں کے برابر دکھتا ہے۔ 1 سال کے دمبے جتنے صحت مند ہوتے ہیں ایسا وہ دکھ رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس بھیڑ میں چھوڑ دو تو فرق سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے، رعایت ہے۔ اگر وہ 6 مہینے سے اوپر کا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، باقی بچی بکری، بکرا 1 سال ہونا ہی ہونا ہے، 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ 1 سال کون سا، عربی والا کہ انگریزی والا؟ سال چلتا ہے چاند سے اور سورج سے، انگریزی والا سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ تاریخیں طے ہیں، وہاں پر موسم فکس ہے۔ ابھی آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا جون کی، اسکول کھلے نا، تو یہ ہمیشہ ایسی ہوئے، ہمیشہ آپ کا اسکول برسات میں ہی کھلے گا اور چھٹی گرمی میں ہی ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں فکس ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی عید، بقرعید، رمضان، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری عید برساتیں پڑتی تھی، رمضان برساتیں پڑتا تھا، اس لیے کہ اس وقت جون، جولائی، اگست کے مہینے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہر سال 13-14 دن پیچھے ہوتے مارچ میں پڑ گیا، آئندہ 1 سال کے بعد فروری میں پڑے گا، اور پھر اگلے 1 سالوں کے بعد آپ کو چادر اوڑھ کے تراویح پڑھنے آنا پڑے گا۔ ابھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اے سی کہاں ہے کہاں نہیں، وہیں چلیں، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قربانی کے سال میں کس مہینے کا اعتبار ہوگا؟ عربی مہینے کا۔ عربی مہینہ چھوٹا ہوتا ہے انگریزی مہینے کے مقابلے میں، اس لیے کہ انگریزی مہینہ 31 کا بھی ہوتا ہے، عربی مہینہ 21 کا نہیں ہوگا۔ تو پورے سال میں جو فرق پڑتا ہے 12-13 دن کا، اس فرق کی بنیاد پر اگر سال پورا ہو رہا ہے، مثلاً بقرعید کے دن بکری نے بچہ دیا، ابھی جیسے 29 جولائی کو آپ کی بقرعید ہے، 29 جون کو، یہ مہینہ جون ہے نا جی، 29 جون کو آپ کی بقرعید ہے۔ اسی تاریخ، اسی دن میں، دن تو خیر بدلی ہو سکتا ہے، سال جب پورا ہوگا، عربی سال پورا ہو گیا تو وہ بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ لیکن اگر اس وقت ڈھونڈو گے آپ کہ صاحب وہ 29 جون، تو 29 جون نہیں ہوئے گا اور پیچھے ہوگا، 15-16 جون ہوگا، عربی کا مہینہ پورا ہو گیا، آئندہ سال بقرعید اور پیچھے پڑے گی، تو عربی کا مہینہ پورا ہو گیا، انگریزی مہینہ پورا نہیں ہوا۔ اس مسئلے کا تعلق عربی کے مہینے سے۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ حضرات جس طرح تعاون کرتے تھے تعاون کرتے جائیں۔
چھوٹا جانور 1 سال کا ہونا چاہیے. 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. بڑا جانور بھینس ہے، پاڑا ہے، 2 سال کا ہونا چاہیے. 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اب ان جانوروں میں کچھ کنڈیشنیں ہوتی ہیں. مثلا بکری ہے، بعضی بکری ایسی ہے کہ بچے اس کے نہیں ہوتے، بیلا ہے، بانجھ ہے، اس کی قربانی ہوگی کوئی دقت نہیں. بعضی بکری نے بچہ دے دیا، وہ بچوں والی بکری ہے، اس کی قربانی ہوگی. جانور کے کان چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، قربانی ہوگی. سینگ چھوٹی ہے، بڑی ہے، قربانی ہوگی. سینگ ہی نہیں ہے تب بھی قربانی ہوگی. اب آپ اگر اپنے دماغ سے طے کر لیں کہ اس کو عیب کہتے ہیں پھر تو فرصت. ارے بھائی جانور کے سینگ ہے اور نہیں ہے تو کیا یہ عیب ہے؟ عیب نہیں ہے. جانور کے کان چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کیا یہ عیب ہے؟ عیب نہیں ہے. ایسے ہی بعض لوگ جانوروں کو خصی کر دیتے، بدیا کر دیتے. جانوروں میں نسل برقرار رکھنے کے لیے کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جانوروں کو خصی کر دیتے ہیں. اب وہ نسل بڑھانے کا کام کا نہیں ہے، کھیتی کے کام کا ہے، گوشت اس کا عمدہ ہے، وغیرہ وغیرہ. کچھ بیچاروں کی نادانی وہ اس کو عیب کہتے ہیں. یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ جانور کی اور صحت کا ذریعہ بن گیا، گوشت عمدہ ہونے کا ذریعہ بن گیا. آپ قریب جا کر دیکھ لیجئے گا. میں بڑوں پر کمنٹ کرنا اچھا مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن آپ 10 بکرے کھڑے کر دیں وہ جو بدیا نہ کیے گئے ہوں، اور 10 کھڑے کر دیں وہ جو بدیا کیے گئے ہوں. ان دونوں کی ایکٹیویٹیز کا فرق دیکھ لیجئے، دونوں کی سوچ کا فرق دیکھ لیجئے. بدن باس مارتے ہیں، پیشاب باس مارتا ہے ان کا. تو بدیا کر دینے کے بعد کوئی عیب نہیں ہوا، بلکہ اور اس کے اندر پختگی پیدا ہو گئی، صفائی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کا ذہن ادھر نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تفصیلی باتیں دلائل کتابوں کے اندر ہیں. جانور اگر بدیا بھی ہو، بکرا ہو، پاڑا ہو، قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. قربانی آپ کرتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. سب آپ کے خاندان کا ہو تو بھی چلے گا، دوست و احباب کا ہو تو بھی چلے گا. اب کسی کا حصہ قربانی کا، کسی کا حصہ عقیقے کا، کسی کا حصہ ایصال ثواب کا، سب چلے گا. بڑے جانور میں ایک ساتھ عقیقہ بھی چلے گا، ایصال ثواب بھی چلے گا. کچھ بیچاروں کھجلی ہوتی ہے، نہیں ہوگا، ان کے یہاں نہ ہوتا ہوگا. ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، جن کو ہمارے اوپر اعتماد ہے وہ اس پر عمل کریں. کتاب و سنت کے اندر مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہاں ہر چیز کی دلیل پیش کرنے کا موقع نہیں. قربانی کے جانور میں وہ عیب جس کی بنیاد پر قربانی معتبر نہیں ہوگی، ناقص ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ آنکھ کی روشنی چلی گئی، یہ عیب ہو گیا. قربانی کے جانور کے 4 ہاتھ پیر ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹانگ یا ہاتھ اتنا خطرناک مار لگی ہے کہ وہ رکھ نہیں پاتا. ایک تو ہے لنگڑا کر چلتا ہے، اور ایک ہے رکھ ہی نہیں پاتا. اگر لنگڑا کر چلتا ہے تو گنجائش ہے، اور رکھ ہی نہیں پاتا تو یہ بڑا عیب ہے، اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جانور بندھے ہوتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ سیٹھ کا اپنے کمپاؤنڈ کے اندر جانور بندھا ہوا ہے، اور وہ پک اپ والا آیا اور ماشاءاللہ جو انداز ہوتا ہے چلانے کا، نہ دیکھنا، نہ ادھر نہ ادھر، بیک گیئر ڈالا، اب پیچھے لے کے آ رہے ہیں، اور پاڑے کے پیر میں آپ کا پک اپ ٹکرا گیا تو پیر ٹوٹ گیا. سیٹھ کے کمپاؤنڈ میں سیٹھ کے پاڑے کو ٹھوکا کس نے؟ سیٹھ کے ڈرائیور نے. ان کا صبح شام کا وہی کام ہے. اب سیٹھ فون لگاتے ہیں، مولانا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ دیکھ لو، مالش کر لو، انجیکشن لگا دو. اگر وہ پیر رکھنے کے لائق ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جانور قربانی کے لائق نہیں، اس کو سائڈ کرو، دوسرا لاؤ. اب اگلا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جانور کسی کا مر گیا یا اس قسم کے حالات ہو گئے، چلیے سیٹھ تو لے آئے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر قربانی آلریڈی واجب نہیں ہے. بہت سے غریب ہیں، واجب نہیں ہے ان کے اوپر، کرتے ہیں، شوق ہے ان کو، جذبہ ہے میں کروں گا، بکرا پال لیا، پاڑا پال لیا، خرید کے لے آئے، ہوتے ہیں ایسے حالات. جس پر آلریڈی قربانی واجب نہیں تھی وہ خرید کر لے آیا،
اس کا جانور مر گیا، بھاگ گیا، چوری ہو گیا تو گیا چونکہ اس پر واجب نہیں تھا تو اس کو ہم اس کا پابند نہیں کریں گے کہ دوسرا لے کر آؤ۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس کا جانور مر گیا، چوری ہو گیا، بھاگ گیا، دوسرا لاؤ۔ وہ مر گیا، تیسرا لاؤ، تمہیں قربانی کرنی ہے۔ جیسے آپ کو باوضو ہوا کہ نماز پڑھنی ہے، آپ وضو کر کے آئے، وضو ٹوٹ گیا، پھر جاؤ، پھر آئے 2 رکعت پڑھی، خون بہہ گیا، پھر جاؤ، پاکی کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو قربانی آپ کو کرنی ہے۔ جانور بھاگ گیا، مر گیا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس سے نازک مسئلہ ہے، ایک جانور بھاگ گیا، دوسرا لے آئے، بعد میں وہ بھی تشریف لے آئے حضرت ٹہلتے گھومتے، یا لوگ لا کے چھوڑ گئے محلے کے لوگ، اور آپ لوگ اپنے جانوروں میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی لگا دیجئے اگر بھاگ جائے خدا نہ خواستہ اور کہیں کسی محلے میں پکڑا جائے تو پتہ تو ہو کس کا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں حالات، قربان گاہ سے بھاگ لیا، اب جب تک شور ہوتا رہے گا بھاگتا رہے گا، جب 1-8 کلومیٹر آگے شور نہیں پائے گا تو کھڑا ہوئے گا وہ۔ اب کس کا ہے؟ یہاں کا بھاگا نظام پورا پہنچ گیا، یہاں کا بھاگا غیبی نگر پہنچ گیا، تو اس سے پوچھیں گے بابو تم کس سیٹ کے جانور ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کے ایڈریس کی، کس کا ہے بھائی، کچھ تو ہونا۔ ارے ایک چٹ لگا کے دیوان چاہ ڈال دو، چٹ لگا کر درگاہ روڈ، کچھ تو لکھو تاکہ آنے والا کہیں تو آوے، کس سے پوچھے۔ قربانی کے ایام میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، بکرے کے گلے پٹا آپ ڈال دیجئے، بکرے بھاگ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے چور لے کے بھاگا ہوا ہے اور کہیں پر بھیڑ میں اٹکا، کسی نے کہاں جا رہا بھائی، اب چور سمجھا کہ اس سیٹ کے آدمی چھوڑ کے بھاگ گیا، اب بکرے پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ تو قربانی کا جانور اگر کسی کا بھاگ گیا اور آپ نے بدلے میں لا کر دیا خوشحال آدمی نے اور وہ بھی آ گیا، اس کو دوبارہ کاٹنا ضروری نہیں، آپ کر چکے ہیں بھائی، ایک پہلے تھا ایک بعد میں لے آئے، پھر دونوں جمع ہو گئے تو آپ پر واجب ایک ہی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو مالدار آدمی پر قربانی ہے، یہ ہو کہ یہ ہو کہ یہ ہو۔ قربانی میں عقیقے کا حصہ ہو، قربانی میں ایصال ثواب کا حصہ ہو، کوئی دقت نہیں۔ قربانی میں ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ گوشت، اس حصے کا گوشت کھایا نہیں جائے گا۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ منت کی قربانی۔ آپ نے منت مانی میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں ایک حصہ قربانی کروں گا، میرا بچہ 80% سے اوپر کامیاب ہو گیا تو میں ایک قربانی کروں گا، میرا بیمار صحت مند ہو گیا تو میں قربانی کروں گا۔ اس کو منت کہتے ہیں، نظر۔ نظر کے گوشت کو خود استعمال نہیں کرنا، پھر کیا کرنا؟ غریبوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ ایک آدمی نے، بیمار ہے وہ، بھائی پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں، اگر میں نہ رہوں تو میری طرف سے قربانی کرا دینا۔ وہ بول کے جا رہا ہے، وصیت کر کے جا رہا ہے۔ اب اس کی وصیت کی قربانی جو کرائی جائے گی اس کا گوشت کھایا نہیں جائے گا، نازک مسئلہ۔ اس سے زیادہ نازک مسئلہ سن لیجیے، مرنے والا مر گیا، اس کے پیچھے اس کی قربانی کرانا کہ نہیں کرانا، اس کا حج بدل کرانا کہ نہیں کرانا؟ تو فقہا لکھتے ہیں سارے وارثین تیار ہوں، سارے وارثین اجازت دیں تو وہ پیسہ استعمال ہوگا۔ وہاں ایک شرط اور بڑھا لیجئے گا، وہ سارے وارثین بالغ ہوں، اگر ان میں کوئی ایک نابالغ ہے اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، یا کم از کم نابالغ کا حصہ الگ کر دو۔ اب جو بالغ بچے ہو، اگر آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ ابا کے حج کرنے کا ارادہ تھا اور ابا عید بعد انتقال کر گئے، کیوں نہ ان کا حج بدل کرا دیا جائے، اسی پیسے سے جو چھوڑ کے مرے ہیں، جو بالغ وارثین ہیں ان کی اجازت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی اپنی جیب سے کر رہا ہے، وہ میراث والا پیسہ استعمال نہیں کر رہا، جس پر بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، بالغوں کا بھی حق ہے، نابالغوں کا بھی حق ہے، اور وہ حق باقی رہتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا، باپ کے ساتھ پھوپھی کا حق تھا تو باقی رہے گا، ہم دیں نہ دیں، وہ نسل در نسل وہ پرسن ناجائز کا منتقل ہوتا جائے گا جہاں تک وہ پیسہ استعمال ہوگا۔ مسئلہ نازک ہے۔
اگر کوئی اپنی جیب سے حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے، میں اپنے ابا کا حج بدل کرا دوں میرے پیسے سے، تب کوئی مسئلہ لاگو نہیں ہوتا۔ ابا حج کیے بغیر چلے گئے، ان پر حج فرض ہوا تھا، خوشحال تھے، نہیں تو کوئی دقت نہیں۔ اگر غربت کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت نہیں تھا پیسہ گھر میں، بعد بچوں نے کما لیا، ان پر حج بدل کرانا ضروری نہیں ہے، کرا دیں، مرضی آپ کی۔ جو لوگ حج بدل کرنے گئے یا جا رہے ہوں گے، آپ نے کسی کو بھیجا ہوگا، عام طور پر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا عمرے میں کیا نیت کرنا، حج میں کیا نیت کرنا؟ تو حج بدل جو ہوتا ہے وہ صرف حج ہوتا ہے، عمرہ بدل نہیں ہوتا۔ اب یہ جا رہا ہے، تمتع کر رہا ہے، پہلے عمرہ کر رہا ہے، پھر احرام کھول دے رہا ہے، حج کے ایام میں حج کر رہا ہے، تو جس وقت عمرے کی نیت کرے گا تو اپنی طرف سے کرے گا، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ جب 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا، 8 کی صبح یا 7 کی شام کو، جیسے حالات ہو، وہاں عام طور پر 7 کی شام کو منتقل کرتے ہیں مینا، رات بھر ڈھوتے رہتے ہیں، تو 7 کی شام کو یا 8 کی صبح، اس وقت جب وہ حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر رہا ہے تو یہ کہے گا اللہ میں یہ حج فلانے کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ حج کے وہ ارکان، مینا کا قیام، عرفات، مزدلفہ لوٹ کر آنا، کنکری مارنا، یہ سارے ارکان ادا ہو گئے۔ اب بات آتی ہے قربانی کی، چونکہ اس نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا، اس کا نام تمتع ہے، دونوں ملا کر کرتا ہے تو قران ہے، الگ الگ کرتا ہے تمتع ہے۔ چونکہ عمرہ کرنے کی بنیاد پر قربانی ہو گئی اور عمرہ اپنا تھا تو قربانی بھی اپنی ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، میں نے موٹے موٹے 2-4 مسائل لکھ لیے تھے، غالباً اکثر پر بات ہو گئی ہے، میں ایک نگاہ اور دیکھ لوں، ان میں سے کچھ رہ گیا ہو تو میں اس سے گفتگو کر لوں۔ تو جانور کے عیوب پر گفتگو چل رہی تھی۔ سینگ ہو یا نہ ہو کوئی بنیاد نہیں ہے، جانور سینگ والا ہو یا منڈا ہو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سینگ تھی ٹوٹ گئی کوئی بنیاد نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر کا پھکل نکل گیا، ابھی کل ہی ایک صاحب نے فون کیا، بولے مولانا جانور لائے تھے، وہ جالی میں سے رگڑ رہا تھا، اوپر کا پھکل نکل گیا، ایک طرف کی سینگ چوڑی ایک طرف کی پتلی، لوگ کہتے ہیں عیب ہو گیا، میں نے کہا نا عیب نہیں، سینگ ٹوٹ گئی، جڑ سے ٹوٹ گئی، اور وہ جڑ سے ٹوٹنے کی بنیاد پر اندر زخم ہو گیا، سر کے اندر زخم ہو گیا تو عیب ہے۔ لڑتے لڑتے سینگ کی جڑ میں تھوڑا خون نکل آیا، چلتا ہے، اتنے عیب کا اعتبار نہیں ہے۔ آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو بڑا عیب ہے۔ دودھ والے جانور، بھائی سیدھی بات ہے، آپ پاڑا کرتے ہیں تو مطلب نہیں آئے گا کہ بھینس کر رہے ہیں تو بھینس کے تھن ہوتے ہیں 4 تھن میں سے 1 تھن خراب ہے چلے گا، 2 خراب ہے تو 50 ہو گیا، عیب ہو گیا۔ 1/3 یا اس سے اوپر اگر ہے تو عیب ہے، 4 تھن میں سے 2 خراب ہو گئے تو عیب ہے۔ دانت ٹوٹ گئے، اتنے ٹوٹ گئے کھا نہیں پاتا تو عیب ہے، اور کھا لیتا ہے تو گنجائش ہے۔ ہاتھ پیر دیکھ لیا آپ نے، اتنا کمزور ہو کہ اپنے گھر سے قربان گاہ چل کے نہ آ پاتا ہو۔ عام طور پر آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ جو اجتماعی لوگ کرتے ہیں شاید ان کے یہاں کوالٹی مل جائے گی آپ کو، اللہ معاف کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں، اگر وہ ذمہ دار آپ کے لیے ڈائریکٹ رابطہ ہے، قابل اعتماد ہے، اطمینان ہے، تب تو آپ دیں، ورنہ اپنا پیسہ گڈھے میں نہ ڈالیں۔ اور یہ فرق کہ صاحب وہاں 2000 ہے، وہاں 1800 ہے، وہاں 1600 ہے، وہاں 1300 ہے، یہ مارکیٹ کی بارگیننگ چھوڑ دیجئے، اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں واقعتاً صحت مند جانور لائیں گے، بالغ ہونا شرط ہے نا بھائی، 2 سال کا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسفار ہوتے ہیں بقرعید کے ایام میں ملک کے مختلف علاقوں میں، ہم جاتے ہیں قربان گاہوں میں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے جانور صحت مند ہو اور بالغ ہو، جہاں اس کی رعایت ہوتی ہو وہاں آپ دیں۔ آپ کی مسجد کے باہر کئی مدرسوں کے بینر لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک تنظیم ہے دلی کی تعلیمی کام کرتی ہے، میرا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے کام کے تعاون کرتے ہیں،
بہت سے ادارے ہیں، خود ہمارے مدرسے میں سراج العلوم میں حصہ ہو رہا ہے باہر قربانی والا 2000 روپے کا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار 2000 1500 ہے، وہاں 1400 ہے، کون جائے ان کو دینے کے لیے؟ ہم تو اپنے گاؤں ملک میں 1200 میں کرا لیں گے، مرضی ہے آپ کی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں جن جانوروں کو یہاں پر مدرسے کمپاؤنڈ میں ذبح کرتے ہیں وہ لا کر باندھے ہوئے ہیں، اور آپ میں جن لوگوں نے حصہ بک کرایا ہوگا، جس وقت آپ بک کرانے جائیں گے تو آپ کو اس پوتی پر جانور کا نمبر لکھ کر دیا جائے گا، ٹائم لکھ کر دیا جائے گا۔ آپ کے پاس ادارے کے آفس کا نمبر ہوگا، آفس کے پاس آپ کا نمبر ہوگا، جو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم پہ اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کا جانور آپ کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوگا۔ اس کی بوٹیاں ہوں گی، 7 حصے ہوں گے، کانٹے کے ساتھ وزن کر کے دیا جائے گا، آپ کو فون جائے گا بھائی آپ کا جانور ہو گیا ہے، آپ آ کر لے جائیے۔ آپ نے کہا میں آتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کریں گے۔ اس کے بعد اگر دوبارہ فون کرنے پر، تیبارہ فون کرنے پر آپ نہیں آئے تو پھر اس گوشت کو ضرورت مندوں بانٹیں گے، ورنہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ گوشت لے کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج 10 سال سے نظام ہے، 4900 4900 روپے کے حصے کی وہاں ترتیب ہے، اور اب تک 500 جانور کی بکنگ ہو چکی ہے۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جانور کم پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی ایک بار آ کے دیکھ لیتا ہے مطمئن ہوتا ہے۔ ادارے والوں کو ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر جگہ ہم دونوں ہاتھوں سمیٹے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے رمضان میں چندہ کیا، درمیان سال کرتے ہیں، گھٹتا ہے، پھر مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن جہاں پر مسئلے کی بات ہے تو مسئلے میں احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، جانور بالغ ہونا چاہیے، اور اجتماعی قربانی میں اداروں کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچا ہوا پیسہ وہ ادارے اپنے بچوں پر، تعلیمی کاموں پر، یا تنظیمیں کراتی ہیں وہ تنظیمی کاموں پر لگا دیتے ہیں۔ ہر شخص اس کو جانتا ہے، اس کی گنجائش ہے، تو آپ قربانی اجتماعی طور پر کراویں یا انفرادی طور پر کریں، جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ آپ جب جانور لے کر قربان گاہ آتے ہیں، بکروں کا تو مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں کر لیتے ہیں، لیکن بڑے کو آپ قربان گاہ لاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ آپ کی بھونڈی کے اندر مختلف محلوں میں، الگ الگ سینٹروں میں کرنے کو ملتا ہے۔ ذرا جا کر بمبئی والوں سے ان کے حالات پوچھ لیجئے گا، ممرہ والوں سے ان کے حالات پوچھ لیجئے گا، کتنی مشکلات سے لوگ گزرتے ہیں۔ ان سینٹروں میں جو سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم کو فالو کیجئے۔ جانور کے عمر دراز ہونے کی رسید کٹتی ہے، یعنی یہ جانور کھیتی کے لائق نہیں ہے، ایک پوتی اسی کٹتی ہے، ایک کٹتی ہے کارپوریشن کی، وہ پوتیاں کٹے۔ یہ رونا ہر سال کا ہے۔ ہمارے بیچارے وسیم بھائی کارپوریٹر ہیں، پاپا شکیل کارپوریٹر ہیں، یہ بیٹھ کر روتے ہیں ہمارے سامنے کہ مولانا اوجڑی اٹھائی ہم نے 65، اب پوتی کٹی 50۔ دنیا سمجھتی نہیں، وہ جو اسٹاف پوتی کاٹ رہا ہے وہ اوجڑی پوچھتا ہے کتنی اٹھی، 65، 70، 100، اور پوتی اس سے 20 کم۔ اس کا مطلب ان 20 لوگوں نے جھول کیا۔ کن لوگوں نے؟ وہ حاجی صاحب، نمازی صاحب جانور لائے 50,000 کا، 400 کی پوتی پر جان نکلتی ہے۔ یہ ریکارڈ اوپر تک جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے تماشے بازیاں نہ کیجیے، جانوروں کی پوتی کٹوائیے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ دائیں بائیں قریب ہوتے ہیں، وہ اپنا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں پوتی کٹواؤ، اور جو بھی اس کا فضلہ ہے، اوجڑی ہے، جو سینٹر ہے وہاں تک لا کر پہنچا دو۔ سینٹر والے سینٹر میں آس پاس کو یہ تو لا کر وہاں پہنچا دو۔ ابھی کل بھی میٹنگ تھی، کارپوریشن کا عملہ کئی سال سے اس پر احتجاج کر رہا ہے کہ ہم کو بہت تکلیف ہوتی اٹھانے میں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ان اوجڑیوں کو کسی گونی میں کر دیں۔ آپ کے کارخانوں میں کون کے تھیلے ہوتے ہیں وہ لے کر آئے، آپ نے کاٹا پیٹا، اس کے بعد کم از کم کچھ گونیاں وہاں چھوڑ دی جائیں، تاکہ کوئی اگر اس میں ڈال کر گاڑی میں ڈالنا چاہے وہ آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ان کے یہاں قربانی تو ہے نہیں، جو عملہ کام کر رہا ہے، اکا دکا مسلمان ہوں گے، ان کے یہاں قربانی تو ہے نہیں، وہ تو مزدوری کی بنیاد پر، کارپوریشن کی نوکری کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم تکلیف دیں ان کو، اچھی بات نہیں۔ پہلے دن عید کی نماز کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد کھالیں الگ ہو گئی، 4 ٹکڑے ہو گئے، وہ فضلہ بچا اور گاڑیوں میں ڈال دیا گیا۔ جو اسٹاف وہاں آ کر بیٹھتا ہے، کارپوریشن کا اسٹاف، پولیس ڈپارٹ آتے ہیں، تہوار ہے، انسانیت کے ناطے ان کو بیٹھنے کو ہم ٹیبل دیں، 2-3 کرسیاں ہیں، باقی لوگ کھڑے ہیں،
کہ ہمارے آس پاس گھروں میں کرسیاں نہیں ہیں، آفس نہیں ہے، ٹیبل بھیج دیں، کرسی بھیج دیں، شربت بنا کر بھیج دیں، کھجور بھیج دیں، پانی بھیج دیں، کلنگڑ کاٹ کے بھیج دیں، انگور دھو کے بھیج دیں، کوئی رکاوٹ؟ یہاں تو بہت غنیمت ہے ماشاءاللہ، لوگ لحاظ کرتے ہیں، بعد جا کوئی پانی کو نہیں پوچھتا، چائے کو نہیں پوچھتا، یہ دھوپ 4-5 گھنٹہ تہوار، ہمارے محلے میں ہمارا کوئی بھائی کسی مذہب کا ہو کھڑا ہے نا، انسان ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو چائے نہیں پوچھ سکتے، پانی نہیں پوچھ سکتے، اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کل کوئی بات بگڑے ہمارا سپورٹ کرو، تم نے اس کا دل جیتا۔ انسانیت کے ناطے آنے والے مہمانوں کو عزت دیجیے۔ کارپوریشن کا عملہ آتا ہے، بیچارے پسینہ پسینہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں، چائے والا تھرمس لے کر گھوم رہا ہے، 10 چائے ہم نے آپس سے پی، ارے 5 پلا دو، سامنے پن پٹی ذرا بول دو، مجھے ان کو کیا لگتا ہے، گٹکا وٹکا دے دو ان کو، انسان ہے، 50,000 کا آپ جانور کر رہے ہیں اور 500 روپے خرچہ کرنے پہ جان پہ آ رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قربان گاہ میں جو سسٹم ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہاں سے آپ گوشت لے کر گھر جا رہے ہیں، اس کو ڈھک لیجیے، ٹھیک ہے، محلے کے اندر سینٹر ہے، بعض جگہ فاصلہ ہوتا ہے، چل کر جانا ہوتا ہے، بعض جگہ آبادیاں مشترک ہیں، ابھی آپ گھونگھٹ نگر دیکھ لیجئے، نئے گاؤں دیکھ لیجئے، تین بتی دیکھ لیجئے، دامن کا ناکہ دیکھ لیجئے، کلیان روڈ کا پچھلا حصہ آپ دیکھ لیجئے، آبادیاں مشترک ہیں۔ اللہ کے واسطے وہ کام مت کرو، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی دل آزاری ہو، ڈھک کے لے جائیے۔ ادارے کے بچے آتے ہیں، کپڑے خونا خون ہیں، بچو، دھو لو۔ اب یہاں سے آپ چلے، ٹھیک ہے، بعضے راستے ایسے ہیں کہ اندر اندر مسلم ایریے سے ہیں اور بعضے راستے نہیں ہے مسلم ایریا، نذرانہ ہو کر آپ جائیے، آپ کو لگ رہا نا قربانی کا خون ہے، کسی کو خون سے نفرت بھی ہوتی ہے، کوئی خون کو گندا بھی سمجھتا ہے، آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، بھیڑ میں جا رہے ہیں، کسی کی دل آزاری ہو، اچھی بات نہیں۔ گھر اٹھا کر آپ لے گئے، گھر میں صاف صفائی کیا، کچرا نکلتا، کیا کرنا اس کو؟ ایک تھیلی میں رکھیے، ڈبہ ہے اس کا، لا کے وہاں ڈال دیجیے، کارپوریشن کی گاڑی آئے گی، ڈبہ لے کر جائے گی، جہاں پھینکنا ہے کھاڑی میں، ڈمپنگ گراؤنڈ میں، تو کچرے کے ساتھ چلا گیا۔ ہم نے کیا کیا، وہ جو نکلا کھڑکی کھولی اور ٹپس، کچھ لوگ واش روم کے ڈھکن کھول کر اسی نالی میں، ارے آج نہ گوشت ہے، 2 دن کے بعد وہ باس مارے گا۔ جب شہر میں چلو مسلم محلوں میں، گلیوں میں، تو باس آتی ہے، کس چیز کی باس ہے یہ؟ ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ملک کس دور سے گزر رہا ہے، کس موڑ پہ آئے کھڑا ہوا ہے؟ بعض علاقوں میں لوگوں نے چیلنج کر رکھا ہے، گٹر میں خون بہا کر بتلاؤ، نہیں دیکھا آپ نے کلپ؟ وہ مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ منڈی ہے، منڈی سے آپ نے زبان نکال لیا، اس کو توڑ کر بھیجا نکال لو، منڈی گھر کیوں لے گئے؟ اب گھر جا کر اس کو توڑ کر بھیجا نکال کے منڈی باہر پھینک دیا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں باس مارے گی وہ۔ اللہ کے واسطے ان باتوں میں رعایت ہونی چاہیے۔ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھائیں، ضرورت مندوں کو کھلائیں، مستحب طریقہ بتلایا گیا، 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک ضرورت مند غریبوں کے لیے۔ رشتہ دار اور غریبوں کا فرق سمجھیے، جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، کہیں بہن بھی آئی، کہیں بیٹی بھی آئی، کہیں سے بہو آئی ہے، ہمارے دوست و احباب ہیں، یہ تعلقات میں شمار ہوں گے، یہاں تو سب بھیجتے ہیں، یہاں تو سب بھیجتے ہیں بھائی، بائک اٹھا کر کے 5 میل چل کے جائیں گے، اپنی بہن کے یہاں گیا تھا، پھپھو کے یہاں گیا تھا، بیٹی کے یہاں گیا تھا، لیکن انسان اور بھی کہیں بستے ہیں، ان اسلام کے رشتے سے، انسانیت کے رشتے سے ان تک بھی گوشت پہنچایا جائے جہاں گوشت نہیں پہنچتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بھیونڈی کے مسلمانوں کی 10 سے 12 لاکھ کی آبادی میں ہزاروں گھر وہ ہیں کہ بقرعید آ کر نکل جاتی ہے، ان کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا۔ اپنے اپنے طور پر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھ لیں، جو محلہ جہاں سے قریب ہو۔ اب یہاں جھوپڑپٹی یہاں سے قریب ہے، اعظمی نگر جھوپڑپٹی ہے، عیدگاہ جھوپڑپٹی ہے، سمرو باغ جھوپڑپٹی ہے، تو یہاں کے لوگ اس کو کور کر لیں۔ ادھر آپ کا میت پاڑا ہے، آپ کا مہاڈا کالونی ہے، آپ کے ندی ناکے کے دائیں بائیں جھوپڑپٹیاں ہیں، وہاں کے لوگ وہاں کور کر لیں۔ فاطمہ نگر شانتی نگر ہے، وہاں کے لوگ وہاں کور کر لیں۔ کلیان روڈ ہے، وہاں کے لوگ وہاں کور کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دیوان شاہ سے کلیان روڈ شانتی نگر پہاڑی پہ جائیے، آسان نہیں ہے، لیکن آپ کے آس پاس کچھ غریب رہتے ہیں،
غریبوں کو اپنا انسانی بھائی سمجھ کر خدمت کا مزاج ہونا چاہیے۔ آپ کے کارخانے میں کاریگر کام کرتے ہیں، وہ آپ گوشت بھیج دیں، قیمہ بنا کر بھیج دیں، سیخ مسالہ بھیج دیں، سگڑی ان کو دے دیں، بھائی لوم تو بنی ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے بال بچوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ہر نعمت استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کے بچوں کا فون نہیں آتا ہوگا؟ کیا ان کے بچے پھور کر روتے نہیں ہوگا ابو آپ نہیں آئے بقرعید میں، ابو کے پاس کرایہ نہیں ہے، سفر نہیں پورا ہوا ہے، قرضہ ہے، بچیاں بالغ ہیں، گھر کے مسائل ہیں، ان حالات میں ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جس خدا نے ہم کو آج خوشحال بنایا ہے، ہم کو ویسا بنا دے تب؟ تو جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے کسی بھی انداز کا، ان تک بھی وہ گوشت پہنچایا جائے۔ یہ گوشت ہم کچا دے سکتے ہیں، پکا کر دے سکتے ہیں، پکا کر پہنچا سکتے ہیں، بلا کر کھلا سکتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کو دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ قربانی کا گوشت آپ سب کو دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ کوئی مانگتا ہے اس کو آپ دیجیے، کوئی دقت نہیں۔ ہمارے سراج العلوم میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اسٹاف کے لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملتا ہے، تو چپے سے آئے کانے بولتے ہیں کہ صاحب بولنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے جھولا لے آؤ، کسی مضبوط تھیلی میں ڈال کر کے اس کو سائڈ سے نکال دیا، بیچارہ چاہ رہا ہے، کھانا چاہ رہا ہے۔ آپ کو بتلا دوں، پونا میں مسلم پاپولیشن 5% ہے اور بڑی مقدار میں گوشت کٹتا ہے، کون کھاتا ہے؟ بتلانا پڑے گا آپ کو، اتنی بڑی مقدار میں گوشت کہاں جاتا ہے؟ کھاتی ہے مخلوق۔ ٹھیک ہے، ہم کو چڑھانے کے لیے چلاتے ہیں نہیں میٹ بند کرو، ایسا کرو ویسا کرو، حقیقت کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے آج کل وہ چھڑا ہوا ہے مسئلہ نا یکساں سول کوڈ کا، وہ ہم کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مائنورٹی ساتھ ہیں، تنہا میں کیا؟ بدھ نہیں ہے، پارسی نہیں ہے، جین نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، آدیواسی نہیں ہے۔ پرسوں ایک سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا عقل کے ناخن لو، وہ بیلٹ جو ہندی بیلٹ کہلاتا ہے وہاں ناچ لو، کتنا ناچتا ہے، یو پی، راجستھان، مدھیہ پردیش اور بہار، جتنا ناچنا ہے ناچ لو، باقی تمہارا پرسان حل کوئی نہیں کہیں۔ حالات بگاڑ رہے ہو، اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جب بگڑ جائے گا، لٹ جاؤ گے، تب بولو گے میں چلا ٹانگ کے جولا، امت کہاں جائے گی؟ یہ وہ مسائل ہیں جہاں دنیا مسلمانوں کو ٹارچر کرتی ہے، چڑھاتی ہے، اور ہم اچھلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بڑے کا گوشت بہت بڑی مقدار میں غیر مسلم کھاتے ہیں، تب تو کٹتا ہے، آپ کیا بھی کھاتے ہیں؟ تو مسئلے کے اعتبار سے آپ گوشت دے سکتے ہیں۔ جو حضرات حج کر کے لوٹ کے آئیں گے، الحمدللہ حاجی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سارے ارکان کی صحیح ادائیگی کے ساتھ سب کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ اور جن جن حاجیوں سے ہماری بات ہو رہی ہے، خاص طور پر 3 دن کے بعد جب حج شروع ہو جائے گا، رات و دن فون آئیں گے، ہم تو ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر رو کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرمائے۔ حالات بدلے، یہ رات کی تاریکی ختم ہو، صبح کی روشنی نمودار ہو، دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آج نہیں کل حالات بدلیں گے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ حاجی حج کر کے لوٹ کے آتے ہیں، آپ غیر مسلم دوستوں کو زمزم دیجئے، کھجور دیجئے، منع تو نہیں، وہ تمنا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم اسی بولے ہوئے ہیں کہ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ملنے آتے ہیں گھر تک، آپ ان کو زمزم دیجئے، کھجور دیجئے، وہاں کے مقامات کا تذکرہ کیجئے، بتلائیے ہم گئے تھے۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت بمبئی ایئرپورٹ میں حاجیوں کا قافلہ اترتا ہے تو غیر مسلم اسٹاف ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا ہے، حاجی صاحب دعا کرنا ہمارے پریوار کی۔ آج بھی دنیا حج کا احترام کر رہی ہے، آج بھی دنیا رمضان کا احترام کر رہی ہے، آج بھی دنیا نماز کا احترام کر رہی ہے، لیکن یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ تو قربانی میں سینٹروں میں قانون کی پاسداری کرنی ہے، جو سسٹم ہے اس کی رعایت کرنی ہے، جو عملہ آ رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اور الگ الگ محلوں میں سینٹر ہے، آپ کے یہاں بھی سینٹر ہے بغل سے، جب آپ جانور کو لے کر آئیں اس کو پانی پلا کر لائیں، دانہ کھلا کر لائیں،
نماز کے بعد جب یہاں سے جائے دعا سے فارغ ہونے کے بعد تب اس کو باندھے۔ بعض لوگ باندھ بوندھ کر بس خالی چھری پھیرنا باقی رہتا ہے اور وہیں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، سلام پھیرا گیا، اور اس لیے کہ ان کو 8 بجے گھر گوشت پہنچنا چاہیے اور سب سے پہلے محلے میں کلیجی ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے۔ اللہ کے واسطے یہ خرافات بند۔ جانور کو قربان گاہ میں لانے سے پہلے دانہ پانی دکھا کر احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ لایا جائے۔ جن لوگوں کو ذبح کرنے کے مسائل معلوم ہیں ان سے ذبح کرایا جائے۔ آپ چوکیں گے خالی جانوری گردن میں خالی چھری پھرنا ہے، سلہ مارنا ہے۔ باریکی کیا ہے؟ باریکی سن لیجئے، 4 نسیں ہوتی ہیں گردن میں، 4 نسیں ہیں، 4 میں سے کم 3 کٹیں گی تو ذبیحہ مکمل ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر 1 یا 2 نس کٹی اور خون بہہ گیا تو مردار ہو گیا، حرام ہو گیا، وہ ذبیحہ نہیں ہوا۔ ذبیحہ کے لیے 4 میں سے 3 نسیں کٹنی چاہیے حلال ہونے کے لیے۔ ایک، جو ذبح کر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور جوائنٹ ہو گیا تو اس کو بھی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے آدمی نے چھری چلائی، بس وہ جو مخلوق وہاں ہوتی ہے 4 ٹکڑا کرنے والی، اس کو کاٹوں وہاں بھاگوں، اس کو کاٹوں وہاں بھاگوں۔ ابھی آپ 2 نس نہیں کاٹ پائے، انہوں نے پھٹافٹ کاٹ کے فرصت لیا اور اس کے دل میں چھری بھوکا، وہ تڑپ رہا ہے، پورا سینہ پھاڑ دیا تاکہ 1 منٹ کے اندر سارا خون نکل جائے، اور ابھی وہ تڑپ رہا ہے، کھال چھیلنا چالو کر دیا۔ بدترین جرم ہے، حرام ترین عمل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار۔ جو ذبح کر رہا ہے 3 نسیں وہ کاٹے، اور اگر قصائی نے ہاتھ لگا کر ذبیحہ میں ساتھ دیا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا، اور جس کے نام پر نیت پہنچا رہے ہیں وہ پرچی جس طریقے سے یہ پڑھ کر نیت پہنچاتا ہے، جس نے سپورٹ کیا ہے اس کو بھی ہاتھ لگانا ہوگا اور پرچی پڑھنی ہوگی۔ ہوتا ہے ایسا؟ جب روز قیامت فہرست پکڑائی جائے گی فلاں فلاں سال یہ قربانیاں نہیں ہوئیں، تو وہاں کہاں سے لاؤ گے پیسہ، کہاں سے لاؤ گے جانور؟ اس لیے شارٹ کٹ میں عرض کر رہا ہوں، جن کو قربانی کے ذبیحے کے مسائل معلوم ہیں ان سے ذبح کرائیں، انتظار کر لیں، اور ذبح کرنے والے اس کا خیال رکھیں آپ کو 3 نسیں کاٹنی ہے، 3 نسیں کاٹ کر ہٹیے، نیت آپ پہنچا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیں۔ ان بیچاروں کے تو منہ اس وقت خالی نہیں ہوتے، وہ کیا بسم اللہ پڑھیں گے، کیا نیت پہنچائیں گے؟ اللہ معاف کرے، جس طرح کی مخلوق کا سابقہ ہے ہمارا آپ کا۔ اطمینان کے ساتھ جانور ذبح ہو گیا، خون نکل گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تب اس کی کھال نکالیں۔ اور یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے دن ہم کو جو 8 بجے گوشت چاہیے، قربانی کے 3 دن ہیں، نماز پڑھ لیا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، پہلے دن کے بعد سے شروع ہو گئی، پورے شہر میں کہیں ایک جگہ بھی جماعت سے نماز ہو گئی، قربانی درست۔ جیسے عام طور پر 6:35 پہ نمازیں ہو جائیں گی، کہیں 8 پہ ہو رہی ہے، کہیں 9 پہ ہو رہی ہے، ہونے دو۔ پورے شہر میں کسی ایک مقام پر جماعت سے نماز ہو گئی، قربانی کا عمل درست۔ اب آپ دن بھر کاٹو، رات بھر کاٹو، کل کاٹو، پرسوں کاٹو۔ رات میں کاٹنے سے فقہا نے منع کیا ہے، لیکن وجہ لکھی ہوئی ہے کہ اندھیرے میں دکھے گا نہیں نسیں کٹی کہ نہیں کٹی، اب تو مسئلہ نہیں۔ بعض جگہ ایسے حالات ہیں، اس وقت مہاراشٹر کے اندر بہت کشیدگی ہے، بہت سے علاقوں میں لوگ دن میں نہیں کر پائیں گے۔ مسئلہ بتلا رہا ہوں، 3 دن راتوں دن آپ کر سکتے ہیں، تیسرا دن ڈوبنے سے پہلے کبھی بھی آپ کریں، اس کی اجازت۔ ہمارے ایک مزاج اور ہے، پہلے دن زیادہ ہونا چاہیے، پہلے دن زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا ٹینشن نہیں ہے، اورنگ آباد ہے، پربنی ہے، سلوڑ وغیرہ ہے، اکولا ہے، ناگپور ہے، انتہائی کشیدگی ہے ان علاقوں کے اندر۔ مت کرو پہلے دن، سیکنڈ ڈے کر لو، اپنی ترتیب سے رات دن جب مناسب ہو تب کر لو، اس میں ایٹھن ہی کیا بات۔ افضل اس وقت ہوگا جب حالات نارمل ہوں گے، ان حالات میں اس کی اجازت اور گنجائش۔ اپنے یہاں جماعت کی نماز کا وقت کیا رکھا جائے؟ 6:35 جی، انشاءاللہ ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:35 پر ادا کی جائے گی۔ 6:03 پر فجر کا وقت ختم ہوئے گا جس دن بقرعید ہے، اور 20 منٹ اور نکال دیں آپ،
تو ہو گیا 24 تک، تو 6:30 تک تو ہم نے احتیاطاً الگ کر دیا ہے، 5 منٹ آگے بڑھا کر 6:35 پر، عام طور پر کہیں 6:30 کہیں 35 کہیں 40، اپنی اپنی سہولت پر ہے۔ اس میں بقرعید میں چونکہ واقعتاً جلدی لوگوں کو ہوتی ہو تو بہت تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی مسجد میں 6:35 پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ آخر میں ایک آدھ پرچیاں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔